بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں تمام وزارتوں، سرکاری اداروں اور پبلک انسٹیٹیوشنز ملازمین کے لیے عید الفطر کی چھٹیاں کل بروز منگل 19 مئی سے شروع ہوں گی اور جمعرات 28 مئی کو ختم ہو جائیں گی۔ مین اتوار 31 مئی کو اپنے کام پر واپس جائیں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 1365 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 529 افراد کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 4899 ہو گئی ہے۔ قطر نے اسلامی جمہوریہ افغانستان میں پاور شیئرنگ ڈیل یعنی حکومت میں شراکت داری کے معاہدے کو خوش آمدید کہا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں تمام وزارتوں، سرکاری اداروں اور پبلک انسٹیٹیوشنز کے ملازمین کے لیے عید الفطر کی چھٹیوں کا کل بروز منگل 19 مئی سے آغاز ہوگا اور یہ جمعرات 28 مئی کو ختم ہوگی۔ تمام ملازمین اتوار 31 مئی کو اپنے کام پر واپس جائیں گے۔ قطر سینٹرل بینک اور ملک کے دیگر بینکوں کے علاوہ قطر سینٹرل بینک اور قطر فائنینشل مارکیٹ اتھارٹی کی نگرانی میں کام کرنے والے تمام مالیاتی اداروں کے ملازمین کے لیے عید الفطر کی چھٹیوں کے تعین کا اعلان قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی کریں گے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بحران پر قابو پانے کے سلسلے میں وہ دنیا میں اپنے مختلف پارٹنرز کے ساتھ، جن میں امریکہ شامل ہے، تعاون کا سلسلہ بدستور جاری رکھے گی۔ اس بات کا اعلان امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے ایک کی نوٹ اسپیکر کی حیثیت سے ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران کیا، جس کا اہتمام امریکہ کے ایوان صنعت و تجارت نے امریکی تاجروں کے گروپ کے تعاون سے کیا تھا۔ شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ امریکی بزنس مین نے حکومت کی ان کوششوں اور قطر کی مضبوط اقتصادی پوزیشن کی تعریف کی۔ اس کانفرنس کا مقصد قطر میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے سلسلے میں جاری کوششوں اور ملک کے اقتصادی حالات کا جائزہ لینا تھا۔ حمد میڈیکل کارپوریشن ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ کارپوریشن کے ہیلتھ کیئر کے شعبے نے کرونا وائرس کے ان مریضوں کے علاج کے لیے 6 ہاسپٹلز مختص کیے ہیں جنہیں خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ عظیم میں ایک جنرل ہاسپٹل، راس لفان ہاسپٹل، سعید ہاسپٹل اور متعدی امراض کے مرکز اور شانیہ میں حال ہی میں قائم کیے گئے فیلڈ ہاسپٹلز کو مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہاں تقریباً 4000 بستر دستیاب ہیں اور ہر طرح کی طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ متعدی امراض کے مرکز کی نگران ڈاکٹر مونا المسلمانی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے ابھی تک کوئی منظور شدہ دوا یا ویکسین دستیاب نہیں ہے، تاہم مریضوں کو ہر طرح کی طبی امداد دی جا رہی ہے اور یہاں اکثر مریضوں کی حالت بہتر ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 1365 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 529 افراد کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 4899 ہو گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے کیسز کا تعلق ان غیر ملکی ورکر سے ہے جو پہلے سے کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ نئے تمام متاثرہ افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور ان کی مکمل میڈیکل کیئر کی جا رہی ہے۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور نے ڈسٹنکشن نامی مین پاور ریکروٹمنٹ ایجنسی کی قطر میں ایکٹیویٹی کو منسوخ کر دیا ہے اور اس کا لائسنس ضبط کر لیا ہے۔ یہ کارروائی ریکروٹمنٹ ایجنسی کی جانب سے امپلائرز کے ساتھ کیے گئے کانٹریکٹس کی خلاف ورزی کی وجہ سے عمل میں لائی گئی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ ایجنسی کے لائسنس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بیرون ملک ورکرز کی ریکروٹمنٹ کے علاوہ ان امپلائرز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے گئے جو وزارت سے منظور شدہ نہیں ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس نے ان خلاف ورزیوں کی وجہ سے حتمی نقصانات سے بچنے کے لیے مذکورہ ایجنسی کا لائسنس منسوخ کیا ہے۔
قطر اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے اندر تمام لوکل سپورٹس ایکٹیویٹیز پر عائد پابندی کو 28 جولائی 2020 تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سن 2019 کے اور سن 2020 میں ہونے والے کھیلوں کی سرگرمیوں کا سلسلہ 28 جولائی کے بعد شروع کیا جائے گا۔ اولمپک کمیٹی کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاملے میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کی روشنی میں وزارت صحت کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ قطر نے صومالیہ میں بمباری کیے جانے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک حکومتی اہلکار اور اس کے 3 محافظ جاں بحق ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز اور حکومت صومالیہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے درمیان پاور شیئرنگ ڈیل یعنی حکومت میں شراکت داری کے معاہدے کو خوش آمدید کہا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس معاہدے سے افغانستان کے اندر سیاسی استحکام قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ضمن میں قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے سے بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے میں بھی مدد حاصل ہوگی۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست قطر افغانستان میں بحالی امن کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو کارگر بنانے کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ واضح ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ نے ملک کے اندر 1 ماہ سے جاری سیاسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے کل ایک پاور شیئرنگ ڈیل پر دستخط کیے تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے افغانستان کے اندر ایک طویل عرصے سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ گزشتہ سال ستمبر میں ہونے والے الیکشنز کے نتائج سے عبداللہ نے اختلاف کرتے ہوئے رواں سال کے آغاز میں ملک کے اندر ایک متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ آج افغانستان کے جنوب مشرقی علاقے غزنی میں ایک خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک اور 40 اشخاص زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک تقریباً 4.74 ملین لوگ متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 3,13,188 کا انتقال ہو گیا ہے۔ روس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے 8,926 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے اور گزشتہ 3 دنوں سے ان کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر اسپین میں کرونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والی اموات گزشتہ 2 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ 100 کے عدد سے نیچے آ گئی ہیں۔ دریں اثنا اسپین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ بھارت میں حکومت نے قومی سطح پر لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر پولیس اور پھنسے ہوئے تارکین وطن کے درمیان مزید جھڑپیں ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں تمام وزارتوں، سرکاری اداروں اور پبلک انسٹیٹیوشنز کے ملازمین کے لیے عید الفطر کی چھٹیاں کل بروز منگل 19 مئی سے شروع ہوں گی اور جمعرات 28 مئی کو ختم ہو جائیں گی۔ ملازمین اتوار 31 مئی کو اپنے کام پر واپس جائیں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 1365 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 529 افراد کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے